بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 28 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الابرام یعنی بے بس کر دینا اس عنوان کو پڑھیں گے۔ الابرام اہدى رجل من السقلاء الى رجل من الظرفاء جملا ثم نزل عليه حتى ابرمه فقال فيه يا مبرما اهدى الجمل خذ وانصرف الفي جمل قال وما اوقارها قلت زبيب وعسل قال ومن يقودها قلت له الفا رجل قال ومن يسوقها قلت له الفا بطل قال وما لباسهم قلت حلي وحلل قال وما سلاحهم قلت سيوف وأسل قال عبيد لي إذن قلت نعم ثم قول قال بهذا فاكتبوا إذن عليكم لي سجل قلت له الفي سجل فازمن لنا أن ترتحل قال وقد أزجرتكم قلت أجل ثم أجل قال وقد أبرمتكم قلت له الأمر جلل قال وقد أثقلتكم قلت له فوق الثقل قال فإني راحل قلت العجل ثم العجل يا كوكب الشؤوم ومن أربى على نحس زحل يا جبلا من جبل في جبل فوق الجبل۔ الابرام بے بس کر دینا، عاجز کر دینا، بور کر دینا۔ اہدى رجل من السقلاء الى رجل من الظرفاء جملا، ایک ثقیل الطبع شخص نے ایک خوش مزاج آدمی کو بطور ہدیہ ایک اونٹ دیا۔ ثم نزل علیہ، پھر وہ ثقیل الطبع شخص اس کے پاس آیا۔ حتی ابرمہ، یہاں تک کہ اسے عاجز کر دیا، بے بس کر دیا، بور کر دیا۔ فقال فیہ، تو اس ظریف شخص نے اس کے بارے میں کہا، یا مبرمن اہد الجمل، اے تنگ دل کرنے والے، عاجز کر دینے والے وہ شخص، اہد الجمل، جس نے اونٹ ہدیے میں دیا۔ خذ الفی جمل، 2000 اونٹ لے لے، وانصرف، اور چلا جا۔ قال وما اوقارها، اس نے کہا کہ ان کا بوجھ کیا ہوگا۔ قلت زبیب وعسل، میں نے کہا کشمش اور شہد۔ قال ومن یقودها، اس نے کہا انہیں کھینچے گا کون۔ قلت له الفا رجل، میں نے کہا 2000 آدمی۔ قال ومن یسوقها، اس نے کہا کہ انہیں ہانکے گا کون۔ قلت له الفا بطل، میں نے اس سے کہا 2000 پہلوان۔ قال وما لباسهم، اس نے کہا کہ ان لوگوں کا لباس کیا ہوگا۔ قلت حلی وحلل، میں نے کہا زیورات اور جوڑے۔ قال وما سلاحهم، اس نے کہا ان کا ہتھیار کیا ہوگا۔ قلت سیوف واسل، میں نے کہا تلوار اور نیزے۔ قال عبید لی اذن، اس نے کہا تب تو میرے لیے بھی غلام ہوں گے۔ قلت نعم ثم خول، میں نے کہا ہاں، اور نوکر چاکر بھی۔ قال بہذا فاکتبوا، اس نے کہا تو اسے لکھ دو۔ اذن علیکم لی سجل، تب تو تمہارے ذمہ میرے لیے ایک رجسٹر بھی واجب ہوگا، ایک دستاویز بھی واجب ہوگی۔ قلت له الفی سجل، میں نے اس سے کہا 2000 دستاویزیں۔ فضمن لی ان ترتحل، سو تم ہمیں اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم چلے جاؤ گے، کوچ کر جاؤ گے، سدھار جاؤ گے۔ قال وقد ازجرتکم، اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پریشان کر دیا ہے۔ قلت اجل ثم اجل، میں نے کہا ہاں ہاں۔ قال وقد ابرمتکم، اس نے کہا کہ واقعی میں نے تمہیں بور کر دیا ہے، عاجز کر دیا ہے، یا تنگ دل کر دیا ہے۔ قلت له الامر جلل،
میں نے اس سے کہا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، الامر جلل اس سے بھی بڑی بات ہے، قال وقد اثقلتکم اس نے کہا کہ میں نے تمہیں گراں بار کر دیا ہے، بوجھل کر دیا ہے، قلت له میں نے اس سے کہا فوق الثقل بے حد بوجھل کر دیا ہے، قال فإنی راحل اس نے کہا تو میں جا رہا ہوں، قلت العجل ثم العجل میں نے کہا جلد بہت جلد، یا کوکب الشؤوم ومن اربع علی نحس زحل اے زحل کی نحوست سے بڑھ کر نحوست کے ستارے، یا جبلا من جبل فی جبل فوق الجبل اے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو ایسے پہاڑ پر ہے جو تمام پہاڑوں سے اوپر ہے، الابرام برما یبرم برمن تنگ دل ہونا، ابرم یبرم ابرامن باب افعال سے عاجز کر دینا، بے بس کر دینا، سقلا اس کی واحد ثقیل آتی ہے بوجھل، ثقل یثقل ثقلا باب کرم یکرم سے بوجھل ہونا، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسقال آتی ہے، دفینے اور مردے کو بھی ثقل کہہ دیتے ہیں، مسقال تولنے کے اوزان اس کی جمع مساقیل آتی ہے، الظرفا یہ ظریف کی جمع ہے، زیرک خوش طبع ظریف الطبع، ظروف یظرف ظرافتن خوش طبع ہونا، مبرمن ابرام سے ہی اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمل 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 اونٹ کو کہتے ہیں، جمل یجمل جمالا خوبصورت ہونا، صفت کا صیغہ جمیل آتا ہے، اوقار اس کی واحد وقر آتی ہے بوجھ، وقر یقیر وقرن بوجھل ہونا، زبیب کشمش اس کی واحد زبیبۃ آتی ہے، عسل اس کی جمع عسال آتی ہے شہد، عسل یعسل عسل یعسل عسلا کھانے میں شہد ملانا، عسال شہد فروش کو کہتے ہیں، یقودها قاد یقود قودا چوپائے کو آگے سے کھینچنا، قیادتن سالار جیش ہونا، صفت کا صیغہ قائد اس کی جمع قادہ آتی ہے، یسوقها ساق یسوق سوقا پیچھے سے ہانکنا، سائق اس کی جمع ساقہ آتی ہے، ساق پنڈلی کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع سیقان آتی ہے، سوقن بازار کو کہتے ہیں، اس کی جمع اسواق آتی ہے، اور سیاق کلام استعمال ہوتا ہے اسلوب کلام کے لیے، بطل اس کی جمع ابطال آتی ہے، پہلوان جانباز بہادر، بطل یبطل بطالتن اس کا معنی ہوتا ہے بہادر ہونا، حلا یحلی حلین المرء صلہ ہو آراستہ کرنا، حلیون حلیون واحد حلیون اس کا معنی ہے زیور، حلل اس کا واحد حلتن آتا ہے کپڑوں کا جوڑا، سلاحہم سلاح ہتھیار اس کی جمع اسلحہ آتی ہے، اصل نیزہ کو کہتے ہیں، ہر تیز اور پتلی تلوار اس کا واحد اصلتن، خول خول غلام لونڈیا لفظ واحد ہی جمع کے لیے مستعمل ہے، اور کبھی واحد کے لیے خائلن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سجل رجسٹر دستاویز، چیک اس کی جمع سجلاتن آتی ہے، سجیل کنکر کو کہتے ہیں، فضمن زمینہ یزمن ضمانتن ضامن ہونا ذمہ داری قبول کرنا، ارتحل یرتحل ارتحالا کوچ کرنا، راحلہ سواری کو کہتے ہیں، ازجرتکم ازجر یزجر ازجارن باب افعال سے اس کا معنی ہے پریشان کرنا، ملول کرنا، زجرہ یزجر زجرن بھی صلہ ہو یمین ہو تنگ دل ہونا، جلل جلل بڑا یا آسان معاملہ یہ ازداد میں سے ہے، اسقلتکم اسقل یسقل اسقالن بوجھل کرنا، یا کوکب الشؤومی شؤوم نحوست، شام یشوم شومن منحوس ہونا، اربا
اربا یربی ارباءن بڑھوتری، بڑھنا، زیادہ کرنا، ربا سود کو کہتے ہیں۔ زحل، زحل ایک سیارہ کا نام ہے جس کو بلندی اور بعد کے لیے بطور مثال کے بیان کرتے ہیں۔ عدل اور عالمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ زحل یزحل زحولا، دور ہونا، زائل ہونا۔ جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اس کی جمع جبال آتی ہے۔ اربا ربا یربو ربوًا، زیادہ ہونا، بڑھنا۔ نحس ینحس نحاستا و نحوستا، بد قسمت ہونا، منحوس ہونا۔ مبرمن، نکرہ غیر معین ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ احد الجمل، یہ مبرمن کی صفت ہے۔ زبیب و عسل، مبتدا محذوف کی خبر ہے، اصل میں اوقارها زبیب و عسل ہے۔ الفا رجل، ای یقودها الفا رجل، ان ترتحل بتاویل مفرد ہو کر ازمن کا مفعول بھی ہے۔ اس سبق کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو ایک اونٹ ہدیے میں دیکھ کر تنگ کر دیا، یعنی اس کے پاس اترا اور اسے بور کر دیا۔ تو اس میں انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ کسی کو اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ اس سے جان چھڑانے پر ہر قیمت دینے کو تیار ہو۔ ہدیہ دے یا ہدیہ نہ دے، لیکن ہدیہ دے کر کسی کو گفٹ دے کر پریشان کرنا یہ کسی طرح سے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک تو ہدیہ دیا ہے اور پھر اس کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ ناک تک آ جائے۔ تو اس لیے اس سے یہ سبق ملتا ہے اس حد تک تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پہ بوجھ بن جائے۔